الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دینی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر 110 نمبر کی سورت، اس کا نام ہے سورۃ النصر۔ نصر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی مدد، چونکہ اس میں اللہ کی مدد کا بیان ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع بمعنی رخصت، چونکہ یہ سورت شریفہ حضور علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کے موقع کے اوپر اتری، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ التودیع۔ حضرات مفسرین رحمت اللہ علیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے آخری سورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ یہی سورۃ النصر ہے، جس کو ہم سورہ اذا جاء نصر اللہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے آخری سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، مکمل سورت۔ اس کے بعد آیتیں کچھ اتری ہے لیکن وہ آیت ہے، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت سب سے آخری آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو تیسرے پارے کے 36 رکوع کے اینڈ میں۔ اس کے بعد پھر حضور پر کوئی آیت نہیں اتری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً جو ہے 1 ہفتہ یا 10 دن کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ التودیع ہوا۔ یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور تسلی دی۔ سورت کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جس کانٹیکسٹ میں سورت اترتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ماحول میں اتری ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اور آپ کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے مشن اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، پھر بھی آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کی جاتی تھی، دعوت کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی، اسلام کی اشاعت اور جدوجہد کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں مخالفین کی طرف سے آتی رہتی ہیں، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جنگیں بھی لڑی. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ صورت آئی اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی جد و جہد، اپنی تگ و دو، اپنا اسٹرگل، اپنی مشن اور اپنی محنت کو آپ جاری رکھیے. اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ پاک کی مدد اور فتح آئے. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 2 سال پہلے یہ آیت پاک اتری. مفسرین کی یہ رائے ہے کہ فتح مکہ سے پہلے یہ سورت اتری تھی، سورت النصر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال سن ہجری 10 میں ہوا اور فتح مکہ سن ہجری 8 میں ہوئی. تو اس لیے جو ہے 2 سال پہلے یہ سورت آئی تھی. اس میں اللہ پاک نے یہ ہمت دلائی، یہ حوصلہ دلایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی. علماء نے لکھا کہ فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے. یعنی اللہ پاک نے یہ کہا کہ مکہ اگرچہ اس وقت آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، مکہ جو ہے آپ کے کنٹرول سے باہر تھا اور آپ کا وطن تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا تو آپ نے ہجرت کی. یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ کیسے ماحول میں آپ نے جو ہے ہجرت کی اور آپ مدینہ گئے. لیکن پورے قریش کا مکہ کے اوپر قبضہ تھا اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی صحیح ہوگا اس کے قبضے میں مکہ آئے گا. تو اس لیے سب کی کوشش یہ تھی کہ مکہ ہمارے پاس رہے. قریش مکہ جو مشرکین تھے ان کی بھی یہ کوشش یہ تھی کہ اس پر ہمارا قبضہ باقی رہے، اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے اس کو پاک کیا جائے، اور اس کے لیے ان کی کوششیں جاری ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ نبی ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر فتح ظاہر کریں گے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. یہاں نصر یعنی مدد اور فتح 2 لفظ ہیں. کبھی فتح تو ملتی ہے لیکن اللہ کی مدد نہیں ہوتی، تو اس کو ذکر کرنے کے لیے 2 لفظ الگ الگ بتلائے کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور فتح بھی ہوگی. دونوں چیزیں آپ کو ملے گی. تو اس کے لیے اللہ پاک نے اس آیت میں 2 الگ الگ لفظ نقل فرمائے کہ تمہیں اللہ کی مدد اور فتح شامل حال ہوگی. دوسرا انعام بتلایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوب در جوب، جماعت در جماعت، گروپ کے گروپ دین میں آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ
کیونکہ مسلمان مائنورٹی کے اندر ہے اور ماحول بھی اتنا سازگار نہیں تھا. ایسے موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت میں مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ نبی جی اگرچہ آج آپ کے فالوورز کم ہیں، آپ کے متبعین کم ہیں، اسلام کے جو ہے ماننے والے کم ہیں، لیکن ایک دور آئے گا کہ اسلام میں لوگ دو در جو جماعت کی جماعتیں داخل ہوں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو مدینہ کی گلیاں تنگ پڑ جاتی تھی، اتنے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے. یمن سے اور اطراف سے، بحرین سے، چاروں طرف سے لوگوں کی جماعتیں اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہیں. چونکہ اللہ کا وعدہ تھا وَيَدْخُلُ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ آپ دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں جماعتوں کی جماعت کی شکل میں، گروپ کی شکل کے اندر آئیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر مکہ کی فتح کے لیے سفر کیا، اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی جس میں ایگریمنٹ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے سالوں کے لیے جنگ نہیں کریں گے. تقریباً 10 سال کا جو ہے ایسا ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن فریق مخالف کی طرف سے، اپوزٹ پارٹی کی طرف سے شرط کے خلاف ہوا، معاہدے کے خلاف ہوا، ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے جو ہے ایسی باتیں کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر قدم اٹھانا پڑا. آپ علیہ السلام اتنا بڑا صحابہ کا لشکر لے کر پہنچے. ابو سفیان اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ رات کو گشت لگا کر کے جب نکلے مکہ کے اطراف میں تو انہوں نے دور دور تک دیکھا کہ آگ جل رہی ہے. انہوں نے مکہ والوں سے آ کے کہا کہ دیکھو میں نے اتنی زیادہ تعداد میں آگ آج تک نہیں دیکھی. یہ پہلے زمانے کی بات ہے. پہلے زمانے کا ایسا ایک کلچر ہی ہوتا تھا، ٹکڑیاں ہوتی تھی، لشکر ہوتے تھے، رات کو جو ہے وہ آگ جلا کر کے خیمے بناتے تھے، رہتے تھے. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ تعداد میں کبھی آگ نہیں دیکھی جو آج دیکھی ہے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو. ابھی ابو سفیان اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ رحم دل ہے. ان سے ہم اگر رحم کی اپیل کریں گے، ہم ان کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کریں گے. دیکھیے آج کے لوگ حضور علیہ السلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے تھے، جو آپ کے مد مقابل بنے ہوئے تھے. اس زمانے میں آپ کے ریل و نہر کو دیکھے ہوئے تھے، آپ کی خلوت و جلوت کو انہوں نے اچھی طرح سے دیکھا تھا. ان کی یہ کمنٹ ہے کہ وہ رحم دل نبی ہے. آپ کا ایک لقب نبی امن ہے، نبی امن. آپ نے دنیا میں دنیا والوں کو امن کا میسج دیا ہے، امن کا میسج دیا ہے. آپ نے کبھی بھی کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا پوری زندگی میں. وہ ایک مثال پیش کر سکتا ہے، 63 سال کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا کہ آپ کو لوگوں نے ستایا. آپ کو اتنا ستایا ہے جتنا کسی اور کو نہیں ستایا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا ذاتی انتقام، پرسنل اپنا ذاتی انتقام، آپ نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں سے دفاع کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، وہ تو ثابت ہے. لیکن آپ نے اپنا ذاتی بدلہ، کسی نے آپ کا نقصان کیا، آپ کی فیملی کا نقصان کیا. جیسے میں نے بتایا تھا گزشتہ مجلس میں کہ آپ نے 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا.
کہ عتبہ نے عتیبہ نے اور جو ہے انہوں نے رشتہ دار ہو کر حضور علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو ایک وقت میں گھر میں بٹھایا، بدلا نہیں۔ تو آپ نبی رحمت، آپ کی لائف چیپٹر آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی پر آپ کا ظلم نہیں، نہ اپنے مخالف پر نہ اپنے آدمی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے رحمت للعالمین، جو آپ کا لقب ہے، سارے جہان کے لیے۔ عالمین جو ہے گرامر کے اعتبار سے اس کو جمع لا کر کے بتلایا کہ ایک عالم نہیں، جتنے عالم ہیں سارے عالموں کے لیے یہ رحمت والے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے اس جنگ کے اندر جو ارادہ کیا تھا وہ ان کو جواب دینے کے لیے ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور اللہ کو بھی یہ مقدر ہوتا۔ تو اس لیے ابو سفیان حضرت عباس ان کے پاس پہنچے، حضرت عباس کی سواری پر وہ سوار ہو گئے، اور حضرت عباس نے کہا کہ چلو میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، میری امان کے اندر تم میری سواری کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ابو سفیان حضرت عباس کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہیں، گزر رہے ہیں، حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کرنا جائیں اس سے پہلے جو ہے حضرت عباس ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو جو ہے اس وقت اپنی امان میں حضرت عباس کو کہا کہ تم اپنی امان میں ان کو رکھو اور اپنی قیام گاہ پر لے جاؤ، اپنی قیام گاہ پر لے گئے۔ پھر دوسری صبح میں وہ لے کے آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، لا الہ الا اللہ کے متعلق کہو؟ جب آپ علیہ السلام نے کہا اب ابو سفیان کی تقدیر کھلنے والی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے کلمہ پڑھا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کی پوری ایک صورت ہے، مجھے یہ سمجھانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی مدد اور فتح کس انداز سے آئی، جو اس صورت میں نقل کی گئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب جو ہے دیکھا لوگوں نے کہ ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے، اب ابو سفیان نے بھی جو اعلان کر دیا۔ اس وقت قریش جو ایک قبیلہ تھا وہ طاقتور قبیلہ تھا، اس کا کنٹرول تھا، تو اطراف کے لوگ بھی ان کے کہنے کے مطابق کام کرتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ میں ابو سفیان اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، پھر ابو سفیان کی درخواست کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک امان کا اعلان کرایا کہ فلاں جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان میں، جو فلاں کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان میں، اور یہ سارے امان دیے گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں آ رہے ہیں۔ کچھ نوجوان صحابی تھے تو ان کے منہ سے جو ہے یہ الفاظ نکل گئے، الیوم یوم الملحمہ، آج ہم اب بدلا لیں گے۔ اب کیونکہ اپنا ان کا وطن تھا نا، مکہ ان کا وطن تھا، آدمی کو اب اس کا وطن چھڑایا ہو، اتنا پریشان کیا ہو تو کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، تو اس کے جذبے میں ان سے یہ الفاظ نکلے جوش میں، الیوم یوم الملحمہ۔ حضور علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، آج کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، کسی کا گوشت نہیں کاٹا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ نے جو ہے اس طرح سے امان کا اعلان کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قریش مکہ اور اطراف کے لوگ جتنے بھی ان کے ابو سفیان کو ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، سب نے دیکھا کہ ان کے سردار ابو سفیان ہی جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اب کوئی بات ہی نہیں رہی
اور چونکہ ان کا عقیدہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو صحیح ہوگا اس کے قبضے میں مکہ رہے گا. تو اب جب مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا مکہ کے اوپر پورے طور پر، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی سچا مذہب ہے، یہی برحق ہے. اس لیے پھر دھیرے 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 سب نے اسلام قبول کیا اور ایک ماحول بنا. حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا، حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کر کے توحید کا نعرہ بلند کیا، اذان دی، آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی اور جتنے بت تھے ان بتوں کو توڑا گیا، سب کو صاف کیا گیا. آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یا آپ علیہ السلام اندر مکہ میں اندر خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، پھر باہر نکل گئے اور یہ آیت آپ کے زبان کے اوپر تھی، وجاء الحق، یہ حق آ چکا، ان الباطل کان زهوقا، کہ باطل مٹ گئے. اور باطل مٹنے والا ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے لیے ابھرتا ہے لیکن پھر وہ مٹ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور لوگ اسلام میں ذوق کے ذوق داخل ہو گئے، جماعتوں کی جماعتیں اسلام کے اندر داخل ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس جو ہے مدینہ منورہ چلے گئے. اب یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اسی لیے کچھ صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا، بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس سورت کو سورت التوحید اسی لیے کہا گیا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، لیکن حضرت عمر ان کا احترام کر کے ان کو جو ہے بدری صحابہ کی صفوں میں بٹھاتے تھے. تو کچھ صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ بھائی چھوٹی عمر کا بچہ ہے، لڑکا ہے، ان کو تم ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ کر دیتے ہو. تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا کہ موقع آئے گا تو میں ان کو بتاؤں گا. پھر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ بھائی اس میں جو ہے فتح کی نصرت کی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے، بشارت ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے دربار میں پہنچنے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اس کی وجہ سے میں ان کو جو ہے آپ کے ساتھ بٹھا رہا ہوں کہ ان کے پاس علم ہے قرآن کا. پتا چلا کہ چھوٹی عمر کا ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، تو وہ بھی ادب کے لائق ہے چاہے عمر میں چھوٹا ہو. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے میں تو وہ کھیل رہے تھے، لیکن اللہ نے کو توفیق دی، وہ قاری بن گئے، حافظ بن گئے، وہ مفتی بن گئے. تو ایسا نہیں کہ ہوا تو ہمارے سامنے محلے میں کھیلتا تھا نا، اب اس کا کیا احترام کرنا. یہ بدلا ہے کہ ابن عباس عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بدریین کی صف میں ان کو بٹھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، ان کا اعجاز کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے کہ جس صورت میں اللہ کے رسول کی رخصتی کا اشارہ ہے اس اشارے کو انہوں نے سمجھا. مفسرین نے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں یہ روایت کہ آپ علیہ السلام نے یہ اعلان یہ کہا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو اس کا اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے اور اگر چاہیں تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں. تو اس بندے نے جو ہے اس کو اختیار کیا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر وہ جائیں. تو کسی مجمع تھا، سب نے سمجھا کہ بھائی حضور کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں کسی بھی آدمی کا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں ہزاروں قطار. مجمع میں کسی نے کہا ارے بھائی یہ حضرت کو کیا ہو گیا، حضرت رو رہے ہیں، تو جو سلسلت تو یہاں ایک بات بتا رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے، یہ تو ہے ہی،
لیکن باطنی اعتبار سے ایک مخفی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا بھی اشارہ ہے کہ اب یہ تمہارے نبی تم سے جو ہے رخصت ہونے والے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے جاندار خطبہ دیا تھا۔ دنیا میں جو منشور تیار ہوا ہے، لوگوں کے پاس جو منشور اور قوانین ہیں، اسمبلیوں میں جو کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن حجۃ الوداع کے خطبے کو سامنے رکھا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خطبہ دیا تھا، اور وہ خطبہ ساری انسانیت کے لیے تھا، صرف مومنوں کے لیے نہیں۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، اگر پوری دنیا اس کو منشور بناتی ہے، پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے، تو انشاءاللہ یہ دنیا جنت نما ٹکڑا بن جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا اس دنیا سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت ابوبکر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور اس دنیا سے اب رخصت ہونے والے۔ چنانچہ اسی لیے آگے جو ہے یہ کہا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، جس مشن کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا تھا، وہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہوا۔ ظاہر بات ہے، آپ یہاں سے بمبئی گئے ہوں یا آپ مکہ گئے ہوں یا کہیں بھی گئے ہوں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں آپ کا مقصد پورا ہوا۔ مثلا آپ عمرہ کرنے گئے تو عمرہ پورا ہوا، واپس آ گئے۔ جس مقصد اور کام کے لیے آدمی جاتا ہے، وہ کام ختم کر کے آدمی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسلام کی اشاعت، ترویج، اپنی توحید، شریعت کے نفاذ کے لیے بھیجا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو عام کیا، اسلام کو نافذ کیا، لوگوں کو توحید کا سبق سکھایا۔ کیسا توحید کا سبق سکھایا اور کیسی لوگوں کی اصلاح فرمائی؟ ذرا نبوت سے پہلے کے حالات دیکھ کے پڑھے، کیسی قوم تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو کیسا بھائی بھائی بنا دیا، ان کے اخلاق کیسے درست ہو گئے، بے حیائی کا کیسا عالم تھا۔ ایک صحابی تھے مقداد یا مقدام نام کے، کوئی نام میں بھول رہا ہوں لیکن نام تھا ان کا مقداد یا مقدام، تو ان کا کسی عورت کے ساتھ زمانے جاہلیت میں افیئر رہا ہوگا، عاشقانہ تعلق تھا۔ تو ایسے موقع کے اوپر جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو وہ صحابی تو ایسے ہی ہوتے تھے، جب اسلام میں داخل ہو جاتے تھے تو چاہے وہ ان چیزوں کے عادی ہو جاتے تھے لیکن اس کو وہ اوائڈ کرتے تھے۔ یہ ان کے شان تھا۔ مثلا شراب جو ہے اربوں کی گٹیوں میں پڑا ہوا تھا، شراب کے رسیے اور عادی، لیکن جب شراب کی حرمت آئی، کسی نے اگر پیالہ اٹھایا تھا تو وہ پیالہ منہ تک لے جانا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کو جو ہے گرا دیا، حتیٰ کہ پانی کے رو کی طرح سے، پانی کے سیلاب کی طرح سے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر حرمت کے بعد وہ شراب بہہ رہی تھی۔ ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی۔ باقی آدمی کسی چیز کا کھوگر ہو گیا، کسی چیز کا عادی بن گیا تو اس کے لیے چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کی جو اپنی زندگی میں اصلاح فرمایا اور اب اپنا یہ مشن ختم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اس میں اشارہ ہے کہ آدمی جتنا بھی بڑا کام انجام دے اسے اپنے دست و بازو کا کرشمہ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ اس لیے تسبیح کا حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تسبیح سے، حمد سے اللہ کا شکر ادا کرو۔
یہ میسج ہے ہمارے لیے کہ آپ نے مثلا تدریس کی ہے، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھایا، تبلیغ جماعت میں چلہ لگایا، وقت لگایا، کوئی اور دین کا کام کر دیا، کوئی اچھی اطاعت اور عبادت کو انجام دیا، تو اپنے قوت بازو کا کرشمہ سمجھنے کے بجائے اسے اللہ کا فضل سمجھ کر تسبیح اور اللہ کی تعریف میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں فسبح بحمد ربک واستغفر ہے کہ آدمی جب دین کے کاموں سے فارغ ہو جائے، اب اسے وقت ملا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور استغفار میں لگے۔ اسی کانٹیکس میں آیا ہوا ہے سورہ الم نشرح کے اندر، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اپنی دینی مشغولیوں سے جب تم کو فارغت حاصل ہو جائے تو ایسی شکل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر تم جو ہے اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمید اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شکر گزاری کی۔ آپ علیہ السلام راتوں کو نوافل پڑھتے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کو معصوم بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث میں تورمت قدماہ، اتنی لمبی نماز کہ آپ کے قدم مبارک پر وہ ورم آ جاتا تھا جو نمایاں طور پر نظر آتا تھا کہ آپ کے قدم پھول چکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں ایسا سمجھنے لگی کہ شاید حضور کی جو ہے روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو میں نے دھیرے سے پیر کا انگوٹھا ہلایا۔ دیکھو حضور کا یعنی سجدہ بھی تو کیسا ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے دیکھنے والا ایسا دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں، سے پتا چلا کہ ارکان کو سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ، نماز کے ارکان کو آدمی کو بالکل ڈسپلین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث سے سبق ملتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ شاید حضور اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں، اس لیے میں نے حرکت دی۔ جب آپ کی بدن نے حرکت کی تو پتا چلا کہ آپ ابھی حیات ہیں۔ یہ اس پر عمل کر رہے تھے آپ، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو میں وہ صحابی کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ ان کا جو اس عورت کے بارے میں اس کے ساتھ معاشقہ، لیکن اتنی زیادہ ان کے ایسی عادت، لیکن اسلام میں داخل ہوئے تو وہ عورت ان سے ملی اور کہا ہمیں تمہیں نہیں جانتا، اب جو تھا وہ بھول جانے کا۔ کہا تم مجھے ایسا دے رہے ہو، تم میرے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے؟ کہا میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہے دیکھو ہمارے لیے سبق، انسان سے محبت ہو جاتی ہے لیکن غلط محبتیں اور ان محبتوں کو غلط طریقے سے حاصل کرنا۔ آج ہمارے لڑکے لڑکیاں جوان جو ہوتی ہے ان میں افیئر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی محبت پانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ صحابی کے دل میں محبت تھی اور ان کا پہلے ایسا تھا، لیکن اسلام میں داخل ہوا کہا کہ میں پہلے حضور کے پاس جاؤں گا اور حضور کے پاس جا کر کے میں ساری بات بتاؤں گا۔ دیکھو کتنے صاف دل کے لوگ تھے۔ مفتیوں کے پاس جاؤ نہیں تو صاف بات کرنے کا، مسئلہ پوچھنے کا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہے دل میں چوری رکھتے ہیں، جو مین بات ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور دوسری بات پوچھ لیتے ہیں، اور پھر آ کے کہتا ہے مفتی صاحب نے کہا ارے بھائی تم نے مفتی کو آدھی بات پوچھی ہے تو مفتی آدھی بات کا آدھا ہی جواب دے گا۔ نے پوری بات پوچھنی تھی نا تو پوری بات کا جواب پورا جواب دیتے مفتی۔ مفتی کو بلی کا بکرا بناتے ہیں لوگ اپنے مسئلوں میں، اپنا مطلب حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑا بہت پوچھ لیا کہ حضرت اتنا، حضرت نے وہی سامنے رکھ کے جواب دے دیا۔ اب آ کے فیملی کے لوگ بیٹھے، ارے یار میں گیا تھا نا دارالعلوم میں مسئلہ پوچھ کے آیا مفتی صاحب کو، تو بھائی تم نے مفتی صاحب کو آدھا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے ساری بات کہی کہ رسول اللہ میرا ایسا ایسا تعلق تھا اور اب بھی یہ عورت مجھے مجبور کر رہی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، نکاح کر سکتا ہوں؟
قرآن مجید میں چونکہ آیت آئی ہوئی تھی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اس میں جو ہے بتلایا گیا ہے کہ مشرکات عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح مشرکہ مردوں سے نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ ایمان سب سے اعلیٰ چیز ہے، اپنی محبت پانے کے لیے ایمان کی بھینٹ چرانا، ایمان کو قربان کر دینا، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہماری نوجوان بیٹیوں کو، بہنوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ تو یہ صحابی جو ہے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کا یہ چیپٹر ہے، اس سے پہلے ایسی عادت تھی، کھوکر تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسا بنا دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تربیت نے ان کی سالوں کی بری عادتوں کو ختم کر دیا۔ اس میں سبق ہے ہمارے کہ ہمیں ہماری بری عادتیں، مثلا ہم عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، اب آ گئے تو ہمیں ہماری وہ بری عادتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ بھائی پہلی بات الگ تھی، اب اللہ نے مجھے جو ہے موقع دیا، مجھے اللہ نے جو ہے منتخب کیا، تو مجھے وہ باتیں چھوڑنی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی اتنا بڑا کام انجام دیا، تو بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو، فسبح بحمد ربک، شکر ادا کرو، واستغفر، اور استغفار کرو۔ استغفار آدمی کس پر کرتا ہے؟ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، لیکن اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے ہیں واستغفر، استغفار کرو۔ اس میں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کی بندگی کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی بندہ، کوئی بندی وہ بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے استغفار کا حکم ہے، واستغفر، استغفار۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار، یعنی 70 ٹائم، 70 سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں 100 تک کا لفظ ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ نماز کے بعد، حدیث شریف میں کان یستغفر ثلاثا، نماز کے بعد بھی آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ ایک، آدمی سے کوئی بڑا کام ہو جائے اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی کوتاہی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا حکم تو تھا لیکن اللہ کے حکم کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کر سکا۔ خواجہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، جن کو ولیوں کے ولی کا لقب ملا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک۔ کوئی بندہ، کوئی بندی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے اس آیت میں آیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پر اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں، کثرت استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف میں توبہ لعبد، بشارت ہے اس بندے کے لیے جس نے قیامت کے دن اپنے نامۂ اعمال کے اندر کثرت سے استغفار کو پایا، کثرت سے استغفار۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کثرت استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وسعت رزق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اس میں اشارہ ہے کہ استغفار کرنے کے اوپر اللہ پاک یہ انعام تمہیں دیں گے، رزق کی وسعت
اولاد کی وسعت، فیملی کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح سانتی، محبت، اتفاق، بھائی چارگی، یہ چیزیں حاصل ہوں گی استغفار کی برکت سے۔ تو استغفار کی کثرت اس آیت پاک میں نبی جیسی ہستی کو اللہ پاک استغفار کرا رہے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ یہ میری آپ کی تعلیم کے لیے ہے۔ نبی تو بخشے بخشا ہے، معصوم ہے، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں استغفار کا اہتمام کیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس پہ اشارہ ہے کہ آدمی کو اپنی آخری عمر میں جب وہ بوڑھا ہونے لگا ہوگا، 60 ایئرس اولڈ ہو گیا، 70 ایئرس اولڈ ہو گیا، اب اسے لگا کہ بھائی میری لائف بہت زیادہ گزر چکی ہے، تو ایسے موقع پر اسے تسبیحات اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ دنیا میں چھوڑنے والا ہوں۔ دیکھیے اللہ پاک کے اندر یہ قدرت تھی، یہ طاقت تھی کہ اپنے نبی کو ہیلتھی قیامت تک جوان باقی رکھتے، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو وفات دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ تم کچھ بھی کرو، ایک دن آئے گا کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ خواجہ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ساری امت کی وفات کے لیے ڈھارس ہے۔ حضور علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے، تو اب آدمی کا کتنا بھی عزیز، کتنا بھی برگزیدہ، کتنا بھی چہیتا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اسے حضور کی وفات کے ثانیے کو یاد کرنا چاہیے، تو اس سے ہمت آ جائے گی کہ اتنی بڑی ہستی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آخری ٹائم پر اللہ نے یہ دو چیزیں تسبیح اور استغفار، لہذا آدمی کو جب یہ ہونے لگے کہ بھائی اب اپنی عمر ہو چکی ہے، اپنے زیادہ لمبا کھینچ نہیں سکتے، تو ایسے موقع پر یہ دو چیزیں کرنی چاہیے۔ لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، کہ حضور نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنی تسبیحات میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے اللہم سبحانک اللہم وبحمدک استغفر کے الفاظ بڑھا دیے۔ نوافل میں گنجائش ہے کہ آدمی جو ہے ان دعاؤں کو پڑھے، فرائض میں تو جو ہم پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کے نزول کے بعد اس کو بڑھا دیا تھا، اور آپ اس کو پڑھتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بھی حکم ہے اور استغفار کا بھی حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعلیم دی گئی کہ آدمی اس دنیا کو جو ہے عارضی سمجھے، دائمی نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ دنیا گزرگار، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اتنے بڑی ہستی جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، وہ جب اس دنیا کو چھوڑتے جا رہے ہیں، میں اور آپ کون ہو سکتے؟ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چوں چوں اس دنیا کو چھوڑنے والے آپ کے دن قریب ہوتے جا رہے تھے، اللہ سے آپ کا تعلق اتنا گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دیکھیے آدمی آئی سی یو میں ہوتا ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہوتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر بتائے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک ظاہری اعتبار سے ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ آپ کی بیماری ڈینجر ہے، پھر بھی آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں مروں گا، کہ میرا ایسا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور گہرا ہونا چاہیے، اور اس میں تسبیحات اور استغفار کا خاص طور پر اس کو دخل ہے۔
خاص طور پر اس کو کریں کہ اللہ کی تعریف، تسبیحات اور استغفار۔ قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بھی پڑھو، اللہ کی تعریف بھی بیان کرو اور استغفار کرو۔ کیوں؟ انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں۔ یہ بھی مفسر نے ترجمہ کیا ہے، تواب کا معنی توجہ دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا رب، ساری کائنات کا مالک، وہ اگر ہماری طرف توجہ دے، آج کوئی بڑا آدمی تھوڑی توجہ دے دیتے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بڑا منصب والا آدمی ہو، عہدے والا آدمی ہو، جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، اور وہ اتھارٹی والا آدمی اگر تھوڑی ہماری بات میں دلچسپی لے لیتا ہے، تھوڑی اگر اس کی نظر کرم ڈال دیتا ہے، تو ہم کتنے پھولے نہیں سمجھتے کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کی میری طرف ایسی نظر ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہو کان توابا، اللہ کی تمہاری طرف توجہ ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تم جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو اللہ بھی تمہاری طرف توجہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ اگر ایک بارش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی بندے سے زیادہ میری توجہ ہوتی ہے۔ گویا یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی توجہ بندے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم تھوڑی توجہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ رسپونس اس کا زیادہ دیتے ہیں۔ انہ کان توابا میں یہ بتایا گیا کہ بشر شک ہوتی ہے، آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف توجہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے گناہوں سے پاک تھا، تمام نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے اللہ پاک اپنے نبی کو یہ احکام دیتے ہیں۔ پورے قرآن میں کئی جگہوں پر ایسے چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہمارے نبی کو یہ حکم ہے تو تم لوگوں کو تو اور زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آیا کہ تم اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اور نوافل کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ تمہاری طرف توجہ کرے گا اور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ اس آیت میں آیا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ اس آیت پاک کی جو ہے تفسیر کھلی ہوئی سورت پاک کی، لیکن اس سورت کا سبق کیا ملا، اس سے کیا لیسن ملا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سورت شریفہ سے بہت سے اسباق ملتے ہیں، لیکن کچھ اختصار کے ساتھ کہ اولاً تو یہ کہ آدمی کو اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا سبق کہ اللہ نے وعدہ کیا اذا جاء نصر اللہ، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں ہم سے جو وعدے کیے، بہت وعدے کیے ایمان والوں سے اللہ نے، تو ان وعدوں کے اوپر یقین کہ اللہ پاک کے وعدے ہیں اور اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو کھلی اطمینان کے ساتھ جن چیزوں کے اوپر جو وعدے رکھے گئے ہیں ان چیزوں کو انجام دینا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کے وہ وعدے حاصل ہو۔ یہ اس آیت کا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے سبق ہے اس سورت پاک کا۔ دوسرا سبق کہ اگر آدمی کچھ نہ کچھ آدمی کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے دیتا ہے اس دنیا میں، بہت سے لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کوئی فتح ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے ان سے چیریٹی کا کوئی کام ہو جاتا ہے، مخلوق کے فائدے کا کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو جاتا ہے کہ سماج میں کمیونٹی میں اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو اس پر بتلایا کہ اس کو اپنے دست و بازو کی کرامت مت سمجھنا، اس کو اپنا ٹیلنٹ مت سمجھنا کہ یہ مائی ٹیلنٹ، یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ گہرا سبق
اللہ نے آپ کو ویکسن بنا دیا، آپ کے اولاد کو ویکسن بنا دیا، اور الحمدللہ آپ کا سارا بزنس چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، آپ ہیپی لائف گزار رہے ہیں، آپ کا سب کچھ جو ہے صحیح چل رہا ہے، تو اس کو آپ اللہ کا فضل سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ فتح مکہ اتنی بڑی چیز تھی، تو اس لیے اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو جو ہے اپنی طاقت کا کرشمہ مت سمجھنا۔ یہ صحابہ کو بتلایا اور حضور کو بتلایا کہ یہ تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں فتح دی ہے۔ تو ایسے ہم بھی اگر کسی کام میں سکسیس ہوتے ہیں، ہمارے کوئی پرسنل کام ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کامیابیاں ملتی ہے، تو اس کو اللہ کا فضل سمجھنا۔ اور تیسرا سبب جو میں نے بتلایا کہ اس دنیا کو عارضی سمجھے آدمی، کہ یہ دنیا عارضی ہے، جب حضور جیسی شخصیت باقی نہیں رہی تو ہم اور آپ کیسے باقی رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت کی فکر کرنا۔ اس کو جو ہے حدیث میں فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کر موت کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کا ذخیرہ تیار کرتا رہتا ہے۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام نے آخری زندگی کے اندر اسٹرگل بڑھا دیا، نمازوں کو آپ نے لمبا کر دیا، توبہ استغفار کی طرف آپ نے رجوع کیا، تو ایسا آدمی اپنے آخری ٹائم کے اندر جو ہے لگے، اصلاح کرنے کی فکر کرے، معاملات کو درست کرنے کی فکر کرے۔ آج میں نے بتایا کہ بھائی ہماری عمر ہو جاتی ہے، 70 اولڈ ہو جاتا ہے، پھر بھی ایسا سمجھتا ہے کہ میں تو خضر علیہ السلام کی عمر لے کے آیا، اور معاملات کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندے 70 پر تم پہنچ چکے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عمر پوری ٹوٹلی مجموعی اعتبار سے 60 سے 70 کے بیچ میں۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں بتائی ہے تو عمر ہو جانے کے بعد تو آدمی کو جو ہے اپنی اسلام معاملات کو درست کرنے کی، حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے کہ میں میرے اپنے حقوق ادا کروں۔ حضور کی لائف چیپٹر میں ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا کہ لوگوں آؤ، جس کا جو حق میرے اوپر بنتا ہو وہ اپنا حق مجھ سے لے لو۔ محمد میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قیامت میں اپنا حق کسی کو دے، حالانکہ نبی ہے، لیکن یہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں تو ہمیں حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً سورۃ النصر کے پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت میں اللہ پاک اس کی تعلیم کو عام اور کام فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا حنان يا منان نفعنا منك بنفعة خير تغننا بها من سواك۔ یا ارحم الراحمین، ہم پاپی بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، جیسے بھی ہے آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے امت ہی کہلاتے ہیں۔ یا اللہ اس نسبت عظیمہ پر یا پورے مجمع کی اللہ مغفرت فرما، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عورتوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے رشتہ دار جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، پوری امت کی مکمل مغفرت فرما۔ یا اللہ جو سنا، جو سنایا گیا، سننے سنانے کو قبول فرما، سیکھنے سکھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ آپ کا فضل خاص ہے جو ہم گنہگار بندوں کی طرف متوجہ ہے کہ آپ قرآن کی اللہ تعلیم کی، اس کی تعلم کی توفیق عنایت فرماتے ہیں، اور یہ بندے اللہ اپنے مشاغل کو چھوڑ کر قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما اور ہمارے کہنے کو قبول فرما۔ یا ہمارے راہبین اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، حاضرین کی جائز تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما، دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کی جائز مقاصد نیک ارادوں کو پورا فرما۔ جو بھی ہمارے محسن معاون ہے جنہوں نے جس انداز کا ہم پر احسان کیا ہے، اللہ ان کے احسان کا دونوں دنیا میں بہترین بدلہ عنایت فرما اور ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے اور ہمارے محسن معاونین، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد اور ہمارے رشتہ دار سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے فضل سے بے انتہا قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.